مگر یہ مت کہا کرو کہ میرے گناہ اتنے ہو گئے کہ اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ ہو گئے، اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کبھی مت نکالو زبان سے اس طرح کا جملہ، یہ جملے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ زمین سے آسمان تک ہو جائیں تو میری رحمت سے نہ بڑھ سکیں گے۔ ایسے کس کے گناہ ہیں جو زمین سے لے کر آسمان تک ہو جائیں؟ آج تک آسمان کی بلندی کا پتہ نہیں تو گناہ کہاں سے ہو جائیں گے؟ مگر ساری باتوں کے باوجود ایک انسان جس نے 100 قتل کیے، اس کے دل میں ایک موقع پر یہ انگڑائی آئی اور طبیعت کے اندر یہ بات آئی کہ میں بھی اللہ سے معافی مانگوں۔ زندگی میں ایسے موقع سب کے لیے آتے۔ کتنا انسان شرابی ہے، جواری ہے، غلط کاموں میں لگا ہوا، تباہ کرنے والا، کبھی کبھی بیٹھا بیٹھا کہتا ہے ہمیں بھی توبہ کا موقع مل جائے۔ آج سے شاید 1.5 مہینہ پرانی بات ہے، میں مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا، دہلی سے ایک صاحب کا فون آیا، مجھے نہیں معلوم کون اللہ کا بندہ تھا، کہنے لگا حضرت کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ مجھے 28 سال حرام کاری کرتے ہوئے ہو گئے۔ خدا کی پناہ۔ میں نے کہا شاباش، تم جیسا مریض تو دنیا میں کہیں نہ ملے گا جس نے اپنے مرض کو کھول کر بیان کر دیا۔ دنیا تو اپنے مرضوں کو چھپاتی ہے اور پھر مرض کو پالتی ہے، جب کینسر بن جاتا ہے تو لا علاج ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا تم بہت خوش نصیب ہو، تم نے کھول کر کہتی۔ میں نے کہا ذہن سے یہ بات نکال دو بالکل کہ معافی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ تم نے 100 قتل نہیں کیے، تم نے کسی کو تباہ نہیں کیا، نہ کسی کی لڑکی کو اٹھایا، نہ کچھ کیا۔ تمہاری حرام کاری جیسے کہ تم بیان کر رہے ہو وہ الگ لائن کی، مگر تمہارے گناہ کتنی ہو اللہ کی رحمت سے نہیں۔ تو کہتا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے کہا کہاں کھڑے ہو؟ کہنے لگے چوراہے پہ۔ میں نے کہا آس پاس کوئی مسجد؟ میں نے کہا ٹھیک جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، تم پہنچو۔ چلا گیا، وہیں سے کہتا ہے میں مسجد کے اندر ہوں۔ میں نے کہا میرے عزیز 2 رکعت نماز پڑھو وضو کر کے، اور اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ اور مٹی پر یہ رکھ کر ہو گئے اللہ میں آ گیا، تیرے گھر میں آ گیا، مالک میں آ گیا، اور تیری شان یہ ہے کہ تو آنے والے کو دھکا نہیں دیا کرتا۔ بہت دیر روتا رہا، بہت دیر۔ شاید پرسوں نرسوں دوبارہ فون آیا رات میں 10:30 بجے اور کہتا ہے الحمدللہ اس کام سے مجھے بلا کی نفرت ہو گئی ہے، اب میں اس کام کی طرف کو دیکھتا بھی نہیں۔ رب العالمین کے نام کا یہ کمال ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ صحیح طریقے پر لے لے تو رب العالمین زندگی بدل دے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ کا متعلق آتا ہے کہ اس زمانے کے سب سے بڑے حکیم نے کہا کہ تم کیا لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے رہتے ہو ہر وقت کہ اللہ اللہ کیا کرو، اللہ اللہ، کیا ہوتا ہے اس سے؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے اس سے کہا تو گدھا کیا جانے۔ پسینہ آ گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا حکیم۔ انہوں نے کہا خیریت کیا پریشانی ہے؟ یہ تمہارے اندر پسینہ کیسے؟ کہتے تکلیف اس بات کی کہ تم نے دنیا کے سب سے بڑے حکیم کو گدھا کہہ دیا۔ میری طبیعت بوجھل ہو رہی، پریشان ہو رہی، پسینہ آ گیا۔ ہنس کر کہنے لگے جب لفظ گدھا پسینہ لا سکتا ہے تو لفظ اللہ کیا نہیں کر سکتا ہے؟ تجھے لفظ گدھے میں پسینہ آ گیا اور پھر کہتا ہے کہ اللہ اللہ سے ہوتا کیا؟ صحیح طریقے پر جب نہیں لیا جائے گا تو واقعی ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے اکابر یہ کہہ کر کے لفظ اللہ کی یہ شان ہے۔ مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے رات کے تقریباً 12 بجے یہ بات کہی تھی، اپنی خانقاہ گنگوہ کے اندر یہ بات کہی تھی۔ لفظ اللہ کی شان یہ ہے کہ اگر غفلت سے بھی ادا کیا جائے تب بھی اثر پڑ جاتا ہے۔ اللہ کا نام ہی اتنا پیارا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انسان کا واقعہ بیان کیا 99 قتل، دل میں انگڑائی آئی، توبہ کی نیت سے چلا، حدیث شریف مادہ کے بیچ میں انتقال آ گیا۔ ادھر کے فرشتے بھی ادھر کے فرشتے بھی، دونوں کے دونوں وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے گناہ کر کر آیا کہ ہم اس کو لے کر جائیں گے جہنم میں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بے شک کام کچھ نہیں کیا مگر ارادہ تو ہے۔ پیارے اللہ کتنے اچھے ہیں آپ، صرف ارادہ، ایک طرف 100 کا قاتل ہے۔ اسلام میں قتل سے بڑھ کر کوئی گھناؤنا کام نہیں، مگر اس کے باوجود ایک اللہ کا بندہ صرف نیکی کے ارادے سے ادھر سے ادھر کو گیا اور بیچ میں انتقال۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر قربان جائیں، اس واقعے کو بڑے مزے لے کر آپ نے بیان کیا، بڑے پیار سے۔ اس حدیث کو پڑھ کر دیکھیں، بڑے مزے لے کر آپ نے فرمایا کہ انتقال ہوا تو بالکل بیچ میں،
ایک فرشتہ آیا، انہوں نے کہا بھئی اختلاف کی کیا ضرورت ہے، جہاں سے آ رہا تھا اس زمین کو دیکھ لو، جہاں جا رہا تھا اس زمین کی پیمائش کر لو، جدھر وہ زیادہ قریب ہوگا وہ لوگ لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ادھر سے بھی ناپا، ادھر سے بھی، تو ایک روایت کے اندر آتا ہے بالکل بیچ میں تھا۔ اللہ کو اپنی رحمت بدلانی تھی، رب العالمین ارشاد فرماتا اس زمین سے جہاں سے آ رہا تھا، الارض تباعدی، اے زمین تو پھیل جا۔ اللہ اکبر، پیارے اللہ آپ کتنے قدرداں ہیں، کتنے بندہ نواز ہیں آپ، اور اس والی زمین سے کہتے ہیں جدھر کو جا رہا تھا الارض تقاربی، کہ تو سمٹ جا۔ ادھر کی زمین پھیل گئی، ادھر کی زمین سمٹ گئی، اور جب پیمائش کی گئی تو ادھر کی کم نکلی جدھر کو جا رہا تھا، اور جہاں سے آ رہا تھا وہ زیادہ نکلی، جنت کے فرشتے لے گئے۔ میرے عزیزوں، کیا اس کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی بات؟ کس لیے یہ بات کرتے ہو؟ کبھی ذہن و دماغ میں یہ بات لے کر مت آؤ کہ ہمارے گناہ مالک کی رحمت سے زیادہ ہے۔ مگر ایک بات ہے، اس پورے واقعے کے بعد جو کہنی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ حکم ہے کہ میرے بندوں سے میرے رحمت کو بتلاؤ، اور اس کے بعد یہ فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور ہاں میرا عذاب بھی میرے بندوں کو بتا دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام شب معراج میں تشریف لے گئے، اور آپ کو وہاں جو منظر دکھلائے آپ نے اپنے لوگوں سے آ کر بیان کیا۔ آپ نے کہا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ زبان کتری جا رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ سر کچلے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ جلتے ہوئے تنور میں مرد و عورت ننگے جل رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ ایک بیل ایک سوراخ کے اندر سے نکل کر آیا، اور نکلنے کے بعد دوبارہ جانا چاہتا ہے، اس میں داخل نہیں ہو سکا۔ یہ سارے کے سارے منظر میری نگاہ کے سامنے ہوئے۔ کہ پیغمبر جا کے بتائیے میری رحمت کیسی، میرا عذاب کیسا ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ لی، جو میرے ہم عمر ہیں مجھ سے چھوٹے، ان سے تو کھل کر کہہ رہا ہوں، جو بزرگ ہیں ان سے سبق کے طور پر ان کی بزرگی کا احترام کرتے ہوئے، ان دونوں باتوں کے بعد رب العالمین کی رحمت اور رب العالمین کا عذاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان بھی آپ نے فرمایا کہ جب تک سورج بجائے ادھر کے ادھر سے نہیں نکلے گا، اس وقت تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، مگر بات دنیا میں انسان پر کبھی خوشی آتی ہے اور کبھی غم، کبھی رزق کی تنگی ہوتی ہے، کبھی بیماری، غم، کبھی پریشانیاں، اور کبھی گناہوں کا بوجھ دل پر ہوتا ہے۔ ایسے ہر موقع پر ایک مومن کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اسے کے لیے اس کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، ترجمہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر انسان سے بڑا گناہ بھی ہو جائے لیکن وہ سچے دل سے توبہ کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر رزق کم ہو، بیماری ہو یا کوئی مشکل پریشانی آ جائے تو صبر اور دعا اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد آسانی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرماتے ہیں۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انسان کی زندگی میں ایسے حالات بھی آتے ہیں جب ہر طرف اندھیرا محسوس ہوتا ہے، کبھی بیماری، کبھی قرض، کبھی بے روزگاری، کبھی گھریلو پریشانیاں، اور کبھی اپنے گناہوں کا احساس انسان کو توڑ دیتا ہے۔ مگر ایک سچی مومن کی پہچان یہ ہے
کہ وہ ہر حال میں اپنے رب سے امید رکھتا ہے۔ یاد رکھیں اگر سارے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اگر پوری دنیا ساتھ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ وہ دلوں کا حال جانتا ہے اور خاموش دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ دلی تمناؤں کو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں مگر انہیں تنہا نہیں چھوڑتے۔ آزمائش کے بعد آسانی بھی اس کے حکم سے آتی ہے۔ اسی لیے کبھی یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں مگر انہیں تنہا نہیں چھوڑتے۔ جو بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج عہد کریں کہ حالات جیسے بھی ہوں ہم نماز کی پابندی کریں گے، دعاؤں کو نہیں چھوڑیں گے، استغفار کو اپنا معمول بنائیں گے۔ شیطان کی سب سے بڑا چال یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ وہ دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اب تمہاری مغفرت نہیں ہوگی، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، لیکن یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔